أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رتبہ جو میرے سر تیرے در سے ملا ہے. رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے. حالانکہ مجھے سر بھی تیرے
در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، اور شاہوں سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے، نہ تمنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اور جس کو بھی ملا ہے جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ
نہ کر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے روک رضوان نامظفر کو در جنت پر روک رضوان روک رضوان نامظفر کو در جنت پر روک رضوان نامظفر کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، خالق ارض و سما کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہم سب رمضان مبارک کی ان ساعتوں میں جمع ہوئے ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک و مولا
رمضان مبارک کی ان ساتوں کے توسط سے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ فضائل تہجد ہیں۔ آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کی ذات کا ادراک حاصل ہو جائے گا تو وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اور تابع تابعین اور مجتہدین، تمام شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے انبیاء کرام سے لے کر ہر ایک جو شخصیت ہے، خالق کائنات نے انہیں مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر رب کائنات کی پہچان کو حاصل کر سکیں، اس کی معرفت کو حاصل کر سکیں، اور اس کی پہچان، اس کی معرفت کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ خالق کائنات کی عبادت ہے۔ انبیاء کرام سے لے کر آپ کی امتوں کے صلحاء، فقہاء اور محدثین، ہر ایک کا یہ طرہ امتیاز رہا کہ وہ شب و روز خالق کائنات کے آگے سر بسجود رہے، راتوں کو قیام کیا، تسبیحات و تحلیلات کی، جس کے توسط سے خالق کائنات نے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ خالق کائنات کے بہت سارے بندے لا تلہیہم تجارتہم، کہ جنہیں کوئی تجارت، خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، دیگر معاملات جو ہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ خالق کائنات کی ذات سے تجارت، دیگر معاملات، یہ ساری چیزیں ان کو خالق کائنات سے غافل نہیں کرتے، خالق کائنات کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ بیع ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو اور اللہ کے ذکر کا معاملہ ہو، ہر وقت وہ خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ خالق کائنات نے ایسے بندوں کی مثال دی کہ یہ وہ بندے ہیں جب رات کا وقت سکون کا وقت ہوتا ہے، جب ساری دنیا سو جاتی ہے، رب سے جو غافل ہیں، رب کی یاد سے جو غافل ہیں، وہ سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تو خالق کائنات فرماتا ہے تتجافی جنوبها عن المضاجع، کہ جو رب کے پیارے ہیں، رب کو یاد کرنے والے ہیں، ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ ہوتی ہیں۔ یدعون ربهم خوفا و طمعا، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں خوف سے اور اس کی امید سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَعْلَمْ نَفْسَ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ نہیں جانتا وہ نفس جو رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے، شب و روز اس کی بندگی کرتا رہتا ہے، ہر وقت رب کا خوف اس کے سامنے ہوتا ہے، شب و روز رب کے خوف میں بسر کرتا ہے۔
فرماتا خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ نفس نہیں جانتا کہ خالق کائنات نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈ کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن وہ نفس جو شب و روز خدا کی معرفت میں لگا رہا، قیامت کے دن جب جائے گا تو خالق کائنات اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار وہم یستغفرون، کہ وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت خالق کائنات کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ ان ایمان والوں کی، مومنین کی اور خدا کے قرب کو تلاش کرنے والوں کی نشانی کو بیان کیا۔ اس کے اندر بھی رات کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا خالق کائنات نے وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْفَارِ النَّهَارِ لَعَلَّهُ تَرْضَىٰ، کہ وہ رات اور دن کے کناروں میں خدا کا ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اس آیہ کریمہ میں بھی خالق کائنات نے رات کی عبادت، دن کی عبادت کا تذکرہ کیا۔ اور ایک اور مقام پر خالق کائنات نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم، آپ کا رب جانتا ہے انک تقوم اذا ادنی من ثلث اللیل ونصفہ من ثلث وطائفۃ من الذین معک، کہ رات کا جو حصہ آپ عبادت کرتے ہیں، لیل کا، دن کا حصہ جو عبادت کرتے ہیں، رب اس کو جانتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ بھی اس حصے کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یعنی رات کا وقت، دن کا وقت عبادت کے جو مختص ہیں، اس کے علاوہ نفلی عبادت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کی امت کے خاصان جو ہیں، خاص لوگ ہیں، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ کی اتباع میں اس نفلی عبادت کو کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فیض فرما دے گا۔ یہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتی نماز کے علاوہ نفلی طور پر پڑھے جانے والی نماز تہجد کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات ہیں جن کے اندر فرضی عبادت کے بعد نفلی عبادت، اللہ رب العزت کی تسبیحات و تعلیلات کا ذکر کیا گیا۔ یہ جو آیات کریمہ آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان کے اندر اکثر آیات ایسی ہیں جن کے اندر نفلی عبادت کرنے کا ذکر ہے اور نفلی عبادت کا ثواب ذکر کیا گیا۔ احادیث مبارکہ کا بھی بے شمار ذخیرہ ہے جس کے اندر نفلی عبادت اور بالخصوص نماز تہجد پڑھنے کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المعظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے تو ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں جب سرکار مدینہ میں تشریف لائے تو یہ شور پڑ گیا، حضور آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، حضور مدینہ میں آ گئے ہیں۔ تو کہنے لگے لوگ باگے باگے جا رہے تھے، میں بھی چلا گیا، میں نے کہا دیکھوں کہ جس شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نبی ہیں، کیا وہ حقیقت میں ہی نبی ہیں یا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے؟ کہتے ہیں جب میں اس مجلس میں گیا جہاں حضور تشریف فرما تھے تو میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو آپ نے مدینہ المنورہ میں تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا حکم جو اپنی امت تک پہنچایا اور اپنے صحابہ تک پہنچایا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ سلام کا رواج ڈالو، یعنی ایک دوسرے کو سلام دیا کرو، جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا کرو، سلام کو عام کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرباء کو کھانا کھلایا کرو، اور پھر آپ نے فرمایا صلہ رحمی کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور پھر جو چوتھا ارشاد حضور نے فرمایا رات کے بعد جب لوگ سوتے ہیں تو اس وقت جاگ کر نماز تہجد ادا کیا کرو، اور فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک غریب کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا،
سلام کو عام کرنا، اور رات کے وقت جب پچھلا پہر آئے تو اس وقت نماز تہجد ادا کرنا، حضور نے فرمایا یہ تمہاری کامیابی کی علامت ہے اور تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جنت میں ایسے بالے خانے ہیں جو آبگینوں سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا اندر باہر سے نظر آتا ہے، یعنی دور سے آپ دیکھیں تو اندر کی چیزیں، شیشے کی چیز جب بنی ہو تو باہر سے دیکھنے سے اندر نظر آتا ہے۔ فرمایا اس طرح کے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی بات کرتا ہے، یعنی صلہ رحمی کی بات کرتا ہے، غرباء کو کھانا کھلاتا ہے، اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اور پھر رات کے وقت پچھلے پیر میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتا ہے، یہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے لوگوں اور صالحین کا طریقہ تھا، اور فرمایا کہ رات کا جو جاگنا ہے یہ پہلے لوگوں اور صالحین کا طریقہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو لازم پکڑ لو، اور رات کے وقت جب تم جاگ کر خدا کی عبادت کرو گے تو خالق کائنات تمہارے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دے گا اور تمہارے دلوں سے حسد کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر حضور نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کے وقت جاگ کر پچھلے پہر میں نماز تہجد ادا فرماتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ دوسری وہ قوم جو نماز کے لیے صف بندی کرتی ہے، باجماعت نماز ادا کرتی ہیں، صفوں کو درست رکھ کے باجماعت نماز ادا کرتی ہیں، فرمایا اللہ رب العزت ایسی قوم سے بھی خوش ہوتا ہے۔ تیسری وہ قومیں جو جہاد کے لیے اپنی صفیں بناتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے جو فضیلت والے روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، اور پھر فرضی نماز کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ پہلے دور میں یہ رواج تھا کہ لوگ بوڑھے بڑے چھوٹے جتنے بھی تھے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کو اٹھ کر پچھلے پہر میں رب کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا کہ خالق کائنات آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کہ بخشش طلب کرنے والے میری بارگاہ میں آ جائیں، مغفرت طلب کرنے والے میری بارگاہ میں آ جائیں، جس کو جو چاہیے وہ مجھ سے مانگ لے۔ اور یہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر بندہ کھڑا ہو کر خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر نماز تہجد ادا کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات و تحلیلات کرے تو رب گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس پریکٹس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، نماز تہجد کو ادا کریں، اور اس پریکٹس کو کرتے ہوئے 1 ماہ گزار دیں گے تو اس کے بعد ہماری عادت بن سکتی ہے۔ لیکن پہلے دور میں بات کر رہا تھا کہ لوگوں کی یہ عادت تھی۔ آج کل فیس بک اور انٹرنیٹ ان چیزوں نے نوجوان نسل کو خراب کر کے رکھ دیا، رات بھر انٹرنیٹ پر فیس بک پر لگے رہتے ہیں، نماز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور نماز تہجد تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حضور کے توسط سے ہم سب کو نماز تہجد کا پابند بنائے اور خالق کائنات کی بارگاہ میں سر بسجود رہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان مبارک کے توسط سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس ادارے کے ساتھ اس ماہ رمضان مبارک میں تعاون کر رہے ہیں، خالق کائنات ان سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جو کچھ کہا، جو کچھ سنایا آپ نے سنا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید، سب کا ثواب تیری بارگاہ میں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انبیاء، اولیاء، فقہاء، محدثین کی ارواح کو اصالِ ثواب پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس ساری کلام کا ثواب، بالخصوص جو افطاری کا اہتمام کیا گیا، اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ انبیاء، اولیاء، فقہاء، محدثین کی ارواح کو اصالِ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مومنین، مومنات کی ارواح کو اصالِ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ چودھری محمد ارشد صاحب کے آباء و اجداد، عزیز و قارب
جنہوں نے اس افطاری کا اہتمام کیا. اللہ ان کے جتنے بھی اس دنیا سے گزر جانے والے ہیں ان سب کی ارواح کو اس علیہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. سب کی قبور کی منزلوں کو آسان فرما. چودھری ارشد صاحب پر، ان کے بچوں پر، ان کے اہل خانہ پر، پورے گھرانے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اللہ رب العزت ان کو دنیاوی اخروی برکات نصیب فرما. ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. جتنے بھی لوگ ادارہ جامعہ نشیہ قادریہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، یہ خالق کائنات رمضان المبارک کی ان ساتوں کے توسل سے ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. ان سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. یا الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکردار ہیں، مگر تیرے رحمت کے امیدوار ہیں. ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں نیکی کی توفیق اور ہمت عطا فرما. برے قول اور فعل سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن محشر کے میدان میں قبر میں ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرما. یا الہ العالمین، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. اس ماہ رمضان المبارک کے توسل سے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل اور اپنا خصوصی رحم عطا فرما. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ